بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رنگ برنگے پھولوں کی سجی سیج پر میرون لباس میں دلہن بنی اقرا حسین خوابوں کے ٹوٹنے پر نوحہ کنا تھی۔ اسلم جیسا ان پڑھ شخص اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا تھا۔ وجہ ٹھہری تھی اقرا کی ڈھلتی عمر۔ اس میں قصور تو کسی کا بھی نہیں تھا، یہ تو حالات کا بھنور تھا یا قانون قدرت۔ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں۔ کئی برس پہلے جب اقرا نے میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا تو آگے پڑھنے کے جنون میں اس نے باپ سے ضد کر کے اس کی اجازت تو لے لی تھی، مگر اس کی ماں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ اقرا، گھر کے خرچے پہلے ہی بہت زیادہ ہیں، اوپر سے تمہارے باپ کی قلیل آمدنی میرا خون جلاتی رہتی ہے۔ اس آمدنی میں تو پاؤں ڈھکو تو سر ننگا ہوتا ہے اور سر ڈھکو تو پاؤں، اور تمہارے کالج کا خرچ بھی ہمارے لیے تو ناقابل برداشت ہے۔ بس تم اب یہیں تک رہنے دو، بیٹی کو بس سگڑاپا آنا چاہیے۔ اقرا نے آزردہ آنکھوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ اس کے دل میں ماں کی باتوں سے دکھ کا دھواں سا بھر گیا تھا۔ میں نے تو امی کبھی آپ سے عید پر بھی کوئی فرمائش نہیں کی، آپ کے کہے بغیر ہی میں سمجھ جاتی تھی کہ خرچے بہت ہیں اور آپ چند ہزار روپے ہاتھ میں لے کر بہت سی ضرورتوں سے لڑ رہی ہیں۔ پھر دوسرے شہر میں بیاہی اکلوتی پھپھو کو بھی شاندار عیدی بھجوانی ضروری ہوتی تھی تاکہ اس کے سسرال میں اس کی ٹور بنی رہے۔ ادھر آپ کو دادی کی ناراضگی کا بھی ڈر ہوتا تھا۔ بیٹا جب ان سب مسائل کو سمجھتی ہو تو پھر، اماں نے بڑے پیار سے کہا، کچھ فیصلے مشکل لگتے ہیں مگر آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ دروازے کی دہلیز پر کھڑی دکھ کے سناٹوں میں گھری اقرا نے ایک فیصلہ کر لیا اور ماں سے کہا، امی، میں بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ نکال لوں گی، میں اپنی ضروریات زندگی اور بھی سمیٹ لوں گی، اب میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ ماں نے بیٹی کے چہرے پر اعتماد کی چمک دیکھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ پھر تو گھر میں رونق جو شروع ہوئی تو ایک کے بعد ایک ٹیوشن پڑھنے والے بچوں سے صحن بھر گیا اور کفائے شعاری کے زیر نظر اپنی تعلیم کے سفر پر خرامہ خرامہ رواں دواں ہو گئے، بہت سے خوابوں اور امیدوں کے ساتھ۔ انہی دنوں اقرا کے لیے 2 رشتے آ گئے۔ لڑکے دونوں قابل تھے، ایک نے انٹر کیا ہوا تھا اور اس کا اپنا جنرل سٹور تھا اور دوسرا کسی آفس میں ملازمت کرتا تھا۔ ماں نے بیٹی سے اس معاملے میں رائے طلب کی تو اس نے کہا، نہیں امی، ابھی مجھے بہت آگے تک پڑھنا ہے، میں ان چکروں میں نہیں پڑ سکتی۔ بیٹا، ایک عمر ہوتی ہے شادی کی جب اچھے رشتے آتے ہیں، اگر ان کو ٹھکرا دیں تو پھر بعد میں بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور پھر دیر نہیں بلکہ بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اقرا نے ماں کے ذہن میں آنے والے وقت کے اندیشوں کو جھٹک دیا۔ چھوڑے اماں، مجھے بس پڑھنے دیں، اللہ بہتر کرے گا۔ یوں یہ موضوع اپنے طور پر ختم ہو گیا۔ رشتہ لانے والوں کو منع کر دیا گیا کہ اقرا نے مزید پڑھنا ہے تو ابھی فی الحال شادی نہیں کر سکتے۔ گھر کے حالات جیسے تیسے چل رہے تھے۔ خوشحالی کی امید میں مشکل دن ہی گزر رہے تھے کہ گھر پر ایک دن اچانک قیامت ٹوٹ پڑی۔ اقرا کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ عید کے دن 2 فریقوں کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ اقرا کے ابو جو عید کی نماز پڑھ کر عیدگاہ سے باہر ہی نکل رہے تھے کہ سڑک پار سے چلی گولی ان کے سینے کے آر پار ہو گئی اور وہ وہیں پر جاں بحق ہو گئے۔ گھر میں صف ماتم بچھ گئے، ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ایک طرف باپ کے دنیا سے کوچ کر جانے کا دکھ سب کو اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، تو دوسری طرف فکر تھی کہ اب گھر کیسے چلے گا، کون کمائے گا، گھر کا چولہا کیسے جلے گا۔ اقرا کا باپ ہی گھر کا واحد کفیل تھا، بھائی ابھی چھوٹے تھے اور وہ کام نہ کر سکتے تھے۔ باپ کیا گیا، ان کی تو دنیا ہی اجڑ گئی۔ ایک طرف باپ کی وفات کا غم اسے نڈھال کر رہا تھا تو دوسری طرف اسے یہ فکر تھی کہ اب گھر کیسے چلے گا اور گھریلو اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ اس فکر کو دور کرنے کے لیے اقرا کو ایک نجی اسکول میں ملازمت کرنا پڑی۔ اچھی تعلیم کی وجہ سے اسے اچھی تنخواہ ملنے لگی تھی، ساتھ ہی ٹیوشن سے بھی اسے اچھی آمدنی ہونے لگی تھی، تو گھر کی گاڑی چل پڑی تھی۔ بھائی ابھی پڑھ رہے تھے، موسم ایک سے دوسرے کے تعاقب میں سرگردہ تھے۔ چھوٹے بھائی نے تعلیم مکمل کر کے جاب بھی حاصل کر لی تھی، جو کہ اس ملک میں جوئے شیر سے کم نہ تھا۔ پھر دن بدن گھر کے حالات بدلنے لگے۔ جب گھر میں ایک دم سے خوشحالی آنے لگی تو اماں نے شکر ادا کیا اس رب کی ذات کا جس نے ان سب کو مشکل دور سے نکالا تھا۔ بیٹی کے بالوں میں چاندی اترتی دیکھ کر ماں نے ہوکا بھرا اور بیٹے سے بہن کی شادی کے بارے میں مشورہ کیا۔
چونکہ اب کوئی رشتہ ان کے قریب بھی نہ پھٹکتا تھا، اگر آتا بھی تو کوئی رنڈوا یا بچوں کی امید کے لیے دوسری شادی کا خواہاں۔ اقرا کی شادی کی مسلسل کوشش میں ناکامی کے بعد امی بددل ہو گئیں تو عمران نے امی کو تجویز پیش کی، چچا لطیف کا بیٹا اسلم کیسا ہے، آپ بھی اقرا کے لیے؟ تو اماں نے جھٹ سے کہا، بیٹا وہ ان پڑھ ہے، اقرا کے ساتھ اس کا کیسے گزارا ہوگا؟ اماں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے عمران نے دلیل دی، دنیا کی تاریخ دیکھیں تو ایسے لوگوں سے بھری پڑی ہے، کہیں لڑکے پڑھے لکھے تو ان پڑھ لڑکی، اور کہیں لڑکی پڑھی لکھی تو میاں چٹا ان پڑھ، سب ہنس کھیل کے گزارا کرتے ہی ہیں نا۔ پھر آہستہ آہستہ اماں عمران کی بات مان ہی گئی۔ اقرا کو اس سب کی خبر تھی، اس نے بھی ماں کی مجبوری دیکھ کر رشتہ قبول کر لیا۔ اسلم کو تو جیسے دو جہاں کی خوشیاں مل گئی تھی، وہ تو بچپن سے ہی اقرا کو چاہتا تھا۔ اسلم جب پیدا ہوا تو ٹھیک 15 دن بعد اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ننھی سی جان کو اقرا کی امی کی گود میں ڈال دیا گیا تھا، ابھی اس کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہ اتری تھی اور نئی نویلی دلہن کو اسلم کو سنبھالنا پڑ گیا تھا۔ اقرا کے ابو کو اپنے بھائی کی اداس زندگی کا بہت دکھ تھا، انہوں نے اس کی دوسری شادی کر دی۔ بچہ ان کے گھر پر ہی پرورش پاتا رہا کیونکہ دادی بھی یہاں تھی۔ اسلم کا باپ اپنی نئی بیوی کو لے کر دوسرے شہر چلا گیا۔ اسلم کا ذہن پڑھائی کی طرف تھا ہی نہیں، اس نے خرادیے کا کام سیکھ لیا تھا اور وہ لوہے کے کام سے منسلک ہو گیا تھا۔ شادی کے 15 سال گزر جانے پر بھی اسلم کے باپ کو خدا نے اولاد سے نہ نوازا تو اس نے بیوی کے کہنے پر اسلم کو واپس لے لیا تھا۔ اقرا کے ابو کو اسلم کے جانے کا بہت دکھ تھا، وہ بہت سلجھا ہوا اور بعد اب بچہ تھا۔ خیر فیصلہ ہوتے ہی جھٹ پٹ اقرا اور اسلم کی شادی طے ہو گئی۔ اسلم کی سوتیلی ماں بہت خوش تھی اور سارے بری کے جوڑے اقرا کی پسند سے بنائے گئے تھے اور آج وہ سیج پر بیٹھی اپنا احتساب کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں آہٹ ہوئی اور اسلم نے اندر کمرے میں قدم رکھا۔ اس کی سیدھی سادی باتوں میں بھی اس کی محبت ٹپک رہی تھی۔ اس کی بھرپور محبت نے اقرا کے سب دکھ فضا میں تحلیل کر دیے تھے اور وہ شانت ہو گئی تھی۔ دن گزرتے گئے اور اسلم میں جو ان پڑھ رہ جانے والی خامی تھی وہ کہیں پیچھے ہی رہ گئی تھی۔ اقرا محبت کی رو میں بہتی رہتی اور بس اپنے ساجن کو دیکھا کرتی۔ چند مہینے گزرے تو اللہ نے اس پر اپنی خاص رحمت فرمائی اور وہ حاملہ ہو گئی۔ یہ بات سنتے ہی گھر میں سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اقرا کی امی بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ اقرا کی طبیعت اب خراب رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے گھر کے کام پورے نہ ہو پاتے تھے۔ کام کا اس طرح ادھورا رہنا جو ساس کو بہت برا لگنے لگا تھا۔ چچا سمجھاتے کہ وہ کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گی، پھر تم اپنا پوتا پوتی سنبھالنا، وہ پہلے ہی کی طرح سارا کام کیا کرے گی، مگر وہ کہاں سنتی تھی شوہر کی۔ ایک دن دوسرے گاؤں میں ساس کے رشتہ دار کے گھر فوتگی ہو گئی تو وہ لوگ وہاں چلے گئے۔ اسلم کام پر تھا۔ 2 گلی چھوڑ کر اقرا کی امی کا مکان تھا، کیونکہ جب بھائی کی بڑے شہر میں نوکری لگی تھی تو یہ لوگ یہاں شفٹ ہو گئے تھے۔ 3 ماہ سے اقرا کی ساس نے اسے میکے جانے سے روک رکھا تھا، وہ چچا کو تو بولنے ہی نہیں دیتی تھی۔ اسلم کو بھی جانے کیا کیا پٹیاں پڑھاتی رہتی کہ وہ بھی اب اس سے کھنچا کھنچا سا رہنے لگا تھا۔ اس نے گھر کو تالا لگایا اور سوچا کہ ان کے واپس آنے سے پہلے وہ گھر واپس آ جائے گی، اس طرح انہیں پتہ بھی نہ چلے گا کہ میں اپنی ماں کے گھر گئی تھی۔ مگر قسمت کی خرابی کہ وہ ماں کے گھر گئی تو بہن بھائیوں میں بیٹھے بیٹھے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا، اور پھر وہ میکے اتنے عرصے بعد گئی تھی۔ جب مغرب کی اذان ہوئی اور شام گہری ہوتی گئی تو وہ اٹھ کر بھاگی۔ سب اسے روکنے لگے لیکن وہ ان کے پوچھنے اور کہنے کے باوجود وہاں نہ رکی۔ جب دھڑکتے دل کے ساتھ وہ گھر پہنچی تو اس کی ساس گھر آ چکی تھی۔ چچا اور اسلم بھی خون خوار نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیکھ لیا اسلم تو نے، یہ اپنے اسی یار سے مل کر آئی ہے جس کے بارے میں کتنے دنوں سے کھوج میں تھی۔ یہ اس سے فون پر چپکے باتیں کرتی رہتی تھی اور جب میں اندر جاتی تو یہ چپ ہو جاتی تھی۔ یہ سن کر اقرا ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے بعد پھر کوئی معافی تلافی اس کے کام نہ آئی۔ اسلم نے اس کی جیب بھر کر پٹائی کی۔ اقرا کی حالت بھی ایسی تھی، مگر چچا نے بھی نفرت انگیز نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اقرا کی پاک بازی پر کسی نے یقین نہ کیا اور مار پیٹ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ جب وہ روتی دھوتی ماں کے گھر پہنچی تو وہاں بھی ماں کا بی پی اس کی حالت دیکھ کر ہائی ہو گیا۔ پھر کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی، حتیٰ کہ اقرا کی بیٹی نے اس دنیا میں آنکھ کھول لی تو اس کی ننھی پری کو اس کا باپ تک دیکھنے نہ آیا۔ ہر دن ایک آس لے کر آتا
اور ہر رات اپنی تاریکی میں اقرا کی مایوسی کو چھپا لیتے، اور پھر کچھ دنوں بعد اسے طلاق کا پروانہ مل گیا، جسے دیکھ کر اقرا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ایک تعلق، ایک امید، ایک آس جو تھی، آج وہ بھی ٹوٹ گئی تھی۔ ماں نے اقرا کو حوصلہ دیا اور اس نے اپنے زیورات بیچ کر ایک اسکول کھول لیا، اور اب اسے اپنی ننھی پری کے لیے جینا تھا۔ اماں کی بہوؤں نے انہیں الگ تنگ کر رکھا تھا، اوپر سے طلاق شدہ نند ان کو زہر لگ رہی تھی۔ یہ سب دیکھ دیکھ کر اماں کا بی پی شوٹ کر گیا، اور ایک روز انہیں فالج کا اٹیک ہو گیا۔ ماں کی دیکھ بھال کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا، اس لیے ماں کو بھی اقرا ہی سنبھالتی تھی۔ بیٹے بھی جو اپنی بیویوں کو ہی صحیح سمجھتے تھے۔ اماں نے اقرا کو آخری بار سمجھایا کہ بیٹا، تم اپنا گھر بسا لو، زندگی گزارنے کے لیے مضبوط سہارا ہونا چاہیے، اور یہ شوہر کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوتا۔ مگر وہ ڈرتی تھی کہ پہلے کی طرح پھر سے کچھ نہ ہو جائے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ جیتے جی ہی مر جائے گی۔ اس نے شادی کا خیال ہی دل سے نکال دیا تھا۔ ایک دن وہ بازار میں تھی کہ وہاں اس نے اسلم کو بڑے برے حال میں دیکھا۔ گندے کپڑے، گرد میں اٹے بالوں اور غبار آلود چہرہ لیے وہ بس میں سوار ہوا تھا۔ اسلم کو دیکھ کر اس کے دل میں پھر اتھل پتھل سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اسلم کے بارے میں پتہ چلایا تو اسے علم ہوا کہ محلے کی کسی لڑکی کے ساتھ اس کے ناجائز مراسم ہیں، اور اس لڑکی کے گھر والوں نے اسے گھر سے باہر نکال دیا ہے کہ وہ بن بیاہی ماں بننے والی ہے۔ محلے والوں نے اسلم کو اس کے کرتوتوں کی وجہ سے محلے سے نکال دیا تھا۔ اقرا کو اسلم کا یہ حال دیکھ کر دکھ تو ہوا تھا کہ وہ اس کی بچی کا باپ تھا، اور وہ مرد بھی جس سے اقرا نے ٹوٹ کر محبت کی تھی۔ اس کے قدم اپنے گھر کی جانب اب ایک نئے عزم کے ساتھ اٹھ رہے تھے، جہاں اس کی جنت موجود تھی، جس کی دعاؤں کے طفیل ہی وہ آج اپنے پیروں پر کھڑی تھی۔ اب اسے اپنی بچی کی پرورش کرنا تھی، اور اسے ایک اور اقرا بننے سے بچانا تھا۔